آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے جڑ جایا کرتی ہے، منسلک ہو جاتی ہے۔ تو غزوہ تبوک کے موقع پر واپسی پر جب مال غنیمت تقسیم ہونے کی باری آئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک شخص بیٹھا تھا اور اس نے کہا اے دل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور عدل کیجیے، انصاف کیجیے۔ سیدنا فاروق اعظم، یہ قصے کہانی کی بات نہیں ہے، بخاری شریف کی، لیکن سادہ انداز میں عرض کر رہا ہوں۔ حضرت عمر فاروق پاس بیٹھے تھے، انہوں نے تلوار اٹھائی، یا رسول اللہ اجازت ہو تو اس کا سر قلم کر دو، جو اللہ کے نبی کو انصاف اور عدل کرنے کی بات کہہ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا چھوڑ دو اسے۔ اور چہرے انور کا جو جمال تھا وہ جلال بھی بدلا۔ بندہ جتنا مرضی حسین، خوبصورت اور سونا لگتا، جب وہ غصے میں آئے تو اس کا حسن مان پڑ جاتا ہے۔ اور پھر اہل محبت کہہ دیتے ہیں کہ جی غصہ تو آگے منہ تے چنگا نہیں، یعنی غصہ حسن کے اندر کمی کا باعث ہے۔ لیکن شاہ عبدالحق محدث دہلوی اشیعۃ اللمعات شرح مشکات کے اندر لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے حسین سے حسین شخص کے چہرے پر جب غصہ آتا ہے تو اس کا حسن کم پڑ جاتا ہے، حسن ماند پڑ جاتا ہے۔ لیکن چہرہ مصطفیٰ کا کمال یہ ہے کہ جب حضور کے چہرہ انور کا، میں غصے کا لفظ استعمال ہی نہیں کر، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب چہرہ انور کا جمال جلال میں بدلتا ہے تو حسن میں کمی نہیں ہوتی۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ حضور کے حسن میں اور اضافہ ہو جائے، اور وہ اضافہ کیسے ہوتا تھا مثال دے کر سمجھایا۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب چہرہ انور کا جمال جلال میں بدلتا تو فرماتے ہیں کہ یوں لگتا تھا جیسے سرخ رنگ کا انار نچوڑ کے کسی شیشے کی ٹرے کے اوپر رکھ دیا، تو جتنا حسن اس کا ہوتا تھا اسی طرح حسن مصطفیٰ میں یہ جلال بھی کمی کا باعث نہیں بلکہ حسن میں اضافے کا باعث بن جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو مجھے عدل کی باتیں سکھاتا ہے، میں نے تو ماں حلیمہ کی گود میں کبھی ناانصافی نہیں کی، میں آج ناانصافی کیسے کروں؟ کہاں مجمع تھا اہل محبت کا، انہوں نے عرض کیا رسول اللہ کہاں انتہائی سال کی عمر، میکسیمم 2 سال کی عمر تھی، 2 سال کی عمر کے اندر عدل اور انصاف کا سبق، جس عمر کے اندر عام بچوں کو شعور نہیں آتا، میرا نبی عمر کے اس حصے کے اندر بھی دنیا کو عدل اور انصاف کا پیغام دے رہا تھا۔ یا رسول اللہ وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا میری ماں حلیمہ کا ایک سگا بیٹا تھا اور ایک میں تھا، میری ماں ایک چھاتی کا دودھ مجھے پلاتی اور دوسری چھاتی کا دودھ پیش کیا تو میں نے اپنا چہرہ موڑ لیا تھا، تاکہ کل کوئی مورخ، کوئی سیرت نگار یہ نہ لکھے کہ ذات مصطفیٰ بڑی عظیم تھی پر بچپن میں اپنے بھائی کے حصے کا دودھ پی جایا کرتے تھے۔ فرمایا جس نے حلیمہ سعدیہ کی گود میں کبھی ناانصافی نہیں کی، وہ اللہ کا نبی آج کیسے ناانصافی کر سکتا ہے؟ اور عقل انسانی حیران ہے، چاہنے والا، ماننے والا، محبت کرنے والا کوئی محبت کی بات کرے، بات سمجھ کے اندر آتی ہے۔ لطف زندگی یہ ہے کہ دشمن بھی کہے مصطفیٰ جیسا سچا ہم نے دیکھا ہی۔ یہ صادق اور امین جو میرے نبی کو کہا گیا ہے، یہ کنہوں نے لقب دیا تھا؟ یہ کوئی کلمہ پڑھنے والوں کا دیا ہوا لقب نہیں تھا، یہ ٹائٹل ان لوگوں نے دیا تھا جو میرے نبی کی ذات کے دشمن، میرے نبی کے نظام کے دشمن، میرے نبی کے پیغام کے دشمن، تمام دشمنیاں اپنی جگہ، پھر بھی وہ اپنا مال اٹھاتے، میرے نبی کے پاس رکھتے اور زبان سے کہتے کہ مصطفیٰ جیسا سچا بھی کوئی نہیں اور نبی پاک جیسا امانت دار بھی کوئی نہیں۔ سچائی میرے نبی کے قول کی گواہی ہے اور امانت دار ہونا یہ میرے نبی کے فعل کی گواہی ہے، جس کا قول اور عمل دونوں اس معیار پہ پہنچ جائیں کہ دشمن کی تعریف کرے، اس کی سیرت کو یہ عزت ملتی ہے کہ اللہ اسے اسوہ حسنہ کہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہجرت کی شب جب ہم دیکھتے ہیں
جب شب ہجرت اپنے بستر پہ میرے نبی نے مولا علی کو سنایا کہ علی ان کی امانتیں واپس لوٹا کے تو بھی پیچھے مدینہ چلے آ۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ یہ رات میرے لیے بڑے راحت، بڑے سکون اور بڑے چین کی رات تھی۔ کس وجہ سے؟ فرماتے ایک وجہ تو یہ تھی کہ میرے نبی نے فرمایا کہ علی صبح امانتیں لوٹا کے تو بھی واپس چلے آ۔ جس بستر پہ سونا موت کو دعوت دینے کے مطابق، اس بستر پہ بالکل اتنے سکون سے سوئے۔ مولا علی فرماتے پوری زندگی اتنے چین کی نیند کبھی نہیں آئی جتنے چین اور سکون کی نیند مجھے شب ہجرت بستر کس لیے؟ فرماتے پہلی وجہ تو یہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علی صبح امانتیں لوٹا کے واپس آ جائے، مجھے یقین ہو گیا کہ صبح تک تو مجھے موت آنے لگے۔ یہ یقین کی کیفیت کیا ہو کہ جو میرے نبی کی مبارک زبان سے نکل گیا وہی حق ہے، وہی یقین ہے۔ جب امتی کا تعلق یقین کی اس کیفیت پہ پہنچ جائے کہ میرے نبی نے جو فرما دیا ہے بس یہ حرف آخر ہے اور اسی کے اوپر میری زندگی اور موت، میرا جینا اور مرنا اسی کے تابع ہے، جب امتی کے ہر عمل کا تعلق نبی کی ذات کے ساتھ یقین کے اس درجے پہ پہنچ جائے، پھر دنیا کی کوئی تکلیف نہیں رہتی، بلکہ وہ تکلیف راحت اور سکون میں بدل جاتی ہے۔ دوسری وجہ جو اہل محبت نے بیان کی وہ فرماتے ہیں کہ مولا علی اس لیے بھی بڑے چین سے اس رات کو سو گئے تھے کیونکہ مولا علی کو علم تھا کہ ہجرت کی شب ہے، ساتھ ابو بکر صدیق جا رہا ہے، صدیق کے ہوتے ہوئے علی کو غم کرنے کی ضرورت نہیں کیا ہے کیونکہ محبت والے ہیں نا کہ وہ بھی ساتھ ہے، تو جب ابو بکر ساتھ ہے علی کس بات کا غم کر۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جانسار کی محبت کا یہ انداز اللہ کو پسند ہے۔ صاحب تفسیر رازی امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جبرائیل کو بھی بھیجا اور میکائیل کو بھی بھیجا، فرمایا ایسا کرو اے جبرائیل تو علی کے سرہانے کھڑا ہو جا اور اے میکائیل تو علی کے پاؤں کی جانب کھڑا ہو جا۔ یا اللہ کیا کریں؟ فرمایا تم ایسا کرو ساری رات علی کے پاس کھڑے رہو، علی سویا ہے نبی کے بستر پر اور اب علی کی حفاظت کی ذمہ داری تمہاری ہو۔ وہ دونوں فرشتے ساری رات کرتے کیا رہے؟ وہ دونوں مولا علی کا چہرہ دیکھتے رہے اور دیکھ کر یہ کہتے رہے واہ واہ، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں واہ واہ، واہ واہ، من مثل کا یا ابن ابی طالب، علی تیرے جیسا کون ہے اب پورے زمین پر؟ ان اللہ یباہی بکل ملائکہ، تو سویا رسول کے بستر پہ ہے اور اللہ فرشتوں کی بزم سجا کے تیرے اوپر فخر کر رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرا پیغام محبت اس کے اندر یہ ہے کہ بندہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ جان کے دشمن ہاتھ میں تلواریں، ہر قبیلے کے نوجوان کندھے سے کندھا ملا کے میرے نبی کے در دولت کا محاصرہ کیے کھڑے ہیں۔ ایسی مشکل گھڑی کے اندر بھی کہ پورے مکے کا نظام کفر میرے نبی کے خلاف کھڑا تھا، صرف زبانی کلامی نہیں، عملی طور کے اوپر شمع رسالت بجھانے کے لیے کھڑا تھا، لیکن مشکل کی اس گھڑی میں دشمنوں کے ساتھ کیسا برتاؤ ہونا چاہیے یہ اس گھڑی میں میرے نبی کا کردار بتا رہا تھا۔ اور وہ جن کی امانتیں لوٹانے کے لیے مولا علی کو بستر پہ سلایا تھا، وہ کن کی امانتیں تھی اس وقت میرے نبی؟ سبحان اللہ۔ کیا وہ کلمہ پڑھنے والوں کی تھی؟ تو جواب ہے نہیں، کیونکہ سب سے آخر میں ہجرت تو میرے نبی نے کی اور آخری حضرت عباس بچے تھے جو غزوہ بدر کے بعد ہجرت کر گیا۔
ایک ایک کر کے سب کی ہجرت کروائی، آخر میں میرے نبی تشریف لے گئے تو اپنا تو کوئی بچا ہی نہیں تھا، سارے تو وہی بچے تھے جو جان کے دشمن ہیں، لیکن جان کے دشمن بھی یہ کہہ رہے تھے کہ امانتیں جہاں رکھی جا سکتے ہیں وہ صرف محمد مصطفیٰ کا گھر ہو سکتا ہے۔ تو کردار کی یہ پختگی بتا رہی تھی کہ دشمنوں سے بھی جو حسن سلوک کرے وہ ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ بحیثیت امتی ہمارے لیے بھی اس کے اندر ایک بڑا پیغام ہے، یہ امانت صرف مال و دولت کی نہیں ہوتی کہ آپ کے پاس کچھ پیسے اور آپ نے اٹھائے اور کسی کے پاس رکھ دیے۔ امانت فقط یہ امانت نہیں ہے، کوئی بندہ اپنا کوئی راز آپ کو بتا جاتا ہے، اس راز کے اوپر بھی پہرا دیتے رہنا یہ بھی امانت داری۔ اگر آپ اپنے دوست کا، اپنے بھائی کا، اپنے عزیز کا جو راز کوئی اس نے صرف آپ کو بتایا ہے اسے اچھالنے لگ جائیں تو آپ بھی امانت میں خیانت کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ اگر کوئی آپ سے مشورہ کرتا ہے اور آپ اس کو جان بوجھ کر صحیح مشورہ دینے کی بجائے برادری ازم پہ، معاشرتی لیول پہ آپ اس کو صحیح مشورہ دینے کی بجائے اسے غلط مشورہ دے دیتے ہیں جس کے اندر آپ کی اپنی انا کی، اپنی رنجش کی، اپنی ذات کی کسی جھوٹی انا کی تسکین ہو، تو غلط مشورہ جب آپ دے رہے ہیں تو یہ بھی آپ امانت میں خیانت کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مشورہ بھی ایک امانت ہے۔ ایک بندے نے آپ سے مشورہ کیا، اس کے بعد اس کے اوپر نہ پورا اتر سکا یا کوئی وجوہات ہیں تو آپ کہیں گے یار اس نے یہ مشورہ تو کیا تھا، لگتا ہے کہ اس کے اندر کوئی گڑبڑ ہے۔ تو راز بھی امانت ہے، مشورہ بھی امانت ہے، اور کوئی چیز رکھ دی جائے یہ بھی امانت ہوتی ہے، اور ان سب کے اندر جو امانت کا حق ادا نہیں کرے گا وہ سارے خائن اور خیانت والے کہتا ہے۔ تو آج کے دور کے اندر سب سے بڑا مسئلہ، سب سے بڑی پریشانی معاشرے کے اندر، رشتہ داروں کے اندر، دوست احباب کے اندر جو سب سے زیادہ دوری کا باعث بن رہی ہے وہ یہی ہے کہ کوئی ہمارے پاس آ کے کوئی بات کرتا ہے، وہ اگلی جگہ پہ بات میں پہنچتا ہے، اس کی کہی ہوئی بات جس کے بارے میں کہی ہے ہم خود اسے بتا چکے ہوتے ہیں۔ تو جو ہم بھی امانت میں خیانت کے مرتکب ہوتے ہیں۔ صرف خیانت وہ نہیں جو پیٹرول پمپ پہ پیٹرول بیچنے والا کا ہے، خیانت صرف ناپ تول میں کمی نہیں ہے، یہ بھی خیانت ہے جس کے ہم اکثر و بیشتر مرتکب ہو رہے ہیں۔ یہ کہہ کر کے آگے کسی کو نہ بتانا، صرف میں تجھے بتا رہا ہوں، اور اس طرح سارا معاشرہ ایک مجموعی خیانت کا مرتکب ہو رہا ہے، اور ہماری بے برکتی جو سوچ کے اندر بے برکتی ہے، فکر کے اندر بے برکتی ہے، عمل کے اندر بے برکتی ہے، ہمارے لین دین کے معاملات کے اندر جو بے برکتی ہے، یہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم ہر معاملے میں خیانت کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو منافق کی نشانیاں بتائی ہیں، منافق ہوتے ہیں جی دو طرح کے، ایک ہے عقیدے کا منافق، ایک ہے عمل کا منافق۔ یہ جو عملی منافق کی تین نشانیاں بتائی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے آیت المنافق الثلاث، اذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلاف ہی کر جائے، یہ عملی منافق کی پہلی نشانی ہے۔ اذا حدث کذب، جب گفتگو کرے تو جھوٹ بولے، یہ منافق کی دوسری نشانی ہے۔ اذا اؤتمن خان، جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے، یہ منافق کی تیسری نشانی ہے۔ اور پھر فرمایا المشورۃ امانہ، پھر نبی فرماتے کہ مشورہ بھی ایک امانت ہوتا ہے۔ تو عالیجہ ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا ہم گفتگو کرتے ہوئے جھوٹ تو نہیں بولتے، کیا ہمارے پاس کوئی راز، کوئی مشورہ، آج کی زبان میں کسی کو کوئی ویک پوائنٹ آپ کے پاس آ جائے تو کیا آپ کا ہاضمہ اتنا درست ہے کہ آپ اس کو چھپا کے رکھیں گے؟ اللہ جو ہمارے عیب چھپا رکھا ہے، تو ہم لوگوں کے عیبوں کے اوپر سے کپڑا کیوں ہٹا دیتے ہیں، پردہ کیوں ہٹا دیتے ہیں؟ یہ چند ایک چیزیں جو حسن رسول صلی اللہ علیہ وسلم
سے جو ایک خوبصورت پیغام ہمیں ملتا ہے کہ بحیثیت ایک مسلمان کی ہمارا